نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم صحیح بخاری کی حدیث نمبر 1 پڑھیں گے، جس میں آپ کو ترجمہ اور مختصر تشریح بیان کی جائے گی، اور یہ سلسلہ ایسے ہی چلتا رہے گا۔ اگر آپ بھی حدیث کا شوق رکھتے ہیں یا حدیث سیکھنا چاہتے ہیں تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قال الشیخ الامام الحافظ ابو عبد اللہ محمد بن اسماعیل بن ابراہیم بن المغیرۃ البخاری رحمہ اللہ تعالی آمین۔ باب کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ جل ذکرہ انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح والنبیین من بعدہ۔ حدثنا الحمیدی عبد اللہ بن الزبیر قال حدثنا سفیان قال حدثنا یحیی بن سعید الانصاری قال اخبرنی محمد بن ابراہیم التیمی انه سمع علقمة بن وقاص اللیثی۔ امام بخاری فرماتے ہیں کہ ہم کو حمیدی نے یہ حدیث بیان کی ہے، حمیدی نے یہ کہا کہ ہم کو سفیان نے یہ حدیث بیان کی، اور سفیان کہتے ہیں کہ ہم کو یحییٰ بن سعید انصاری نے یہ حدیث بیان کی ہے، اور یحییٰ بن سعید کہتے ہیں کہ انہیں محمد بن ابراہیم تیمی سے یہ حدیث ملی ہے، اور انہوں نے اس حدیث کو علقمہ بن وقاص لیثی سے سنا ہے۔ علقمہ بن وقاص لیثی وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ سمعت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ علی المنبر۔ وہ کہتے ہیں، علقمہ بن وقاص کہتے ہیں کہ میں نے مسجد نبوی میں منبر رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی زبان سے سنا۔ کیا سنا جی؟ قال فرما رہے تھے۔ کون فرما رہے تھے؟ حضرت عمر بن خطاب۔ یہ فرما رہے ہیں علقمہ بن وقاص۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر بن خطاب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر تشریف فرماتے اور فرما رہے تھے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول انما الاعمال بالنیات۔ وہ فرما رہے تھے، عمر بن خطاب فرما رہے تھے کہ میں نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ تمام اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، اور ہر انسان کو اس کی نیت کے مطابق ہی ملے گا۔ فَمَنْ كَانَ هِجْرَتُهُ إِلَىٰ دُنْيَا يُصِيبُهَا، پس جس کی ہجرت یعنی کہ وطن کو چھوڑنا دولت و دنیا حاصل کرنے کے لیے ہو، او إِلَىٰ امْرَأَةٍ يَنْكِحُهَا، یا کسی عورت سے شادی کی غرض سے ہو، فَهِجْرَتُهُ إِلَىٰ مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ، پس اس کی ہجرت انہی چیزوں کے لیے ہوگی جن کے حاصل کرنے کی نیت سے اس نے ہجرت کی ہے۔ یہ ہو گیا اس کا ترجمہ۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جامع صحیح کے افتتاح کے لیے یا تو صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی کو کافی سمجھا کہ اس میں بھی اللہ کی حمد مکمل طور پر موجود ہے، یا آپ نے حمد کا لفظ زبان سے ادا فرما لیا کہ اس کے لیے لکھنا ہی ضروری نہیں، یا پھر آپ نے جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہوئی کو ملحوظ خاطر رکھا کہ تحریرات نبوی کی ابتدا صرف بسم اللہ الرحمن الرحیم ہی سے ہوا کرتی تھی، جیسے کہ سیرت اور تاریخ کی کتابوں سے ظاہر ہوتا ہے۔ امام بخاری نے پہلے وحی کا ذکر مناسب سمجھا، اس لیے کہ قرآن و سنت کی اولین بنیاد وحی ہے، اس پر جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت موقوف ہے۔ وحی کی تعریف علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ وحی لغت میں اس کو کہتے ہیں کہ مخفی طور پر کوئی چیز علم میں آ جائے، اور شرعاً وحی یہ ہے کہ اللہ اپنے پاک نبیوں رسولوں کو براہ راست کسی مخفی چیز پر آگاہ فرما دے۔ اس کی بھی مختلف صورتیں ہیں، یا تو ان پر کوئی کتاب نازل فرمائے، یا کسی فرشتوں کو بھیج کر اس کے ذریعے خبر دے، یا خواب میں آگاہ فرما دے، یا دل میں ڈال دے۔
وحی محمدی کی صداقت کے لیے امام بخاری نے آیت انا اوحینا الیک کما اوحینا الی نوح یہ نقل فرمائی ہے۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 193 ہے، جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والی وحی کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ یہ سلسلہ حضرت آدم، نوح، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء کرام سے چلتا آ رہا ہے، اور اس سلسلے کی آخری کڑی حضرت سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وحی کے ذکر کے بعد امام بخاری نے حدیث انما الاعمال بالنیات کو نقل فرمایا۔ اس کی بہت ساری وجوہات ہیں، ان میں سے ایک وجہ یہ ظاہر کرنا بھی ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو خزانہ وحی سے جو کچھ بھی دولت نصیب ہوئی، یہ سب آپ کی اس پاک نیت کا ثمرہ ہے جو آپ کو ابتدائے عمر ہی سے حاصل تھی۔ آپ کا بچپن، جوانی، الغرض، قبل نبوت کا سارا عرصہ نہایت پاکیزگی کے ساتھ گزرا، اور آخر میں آپ نے دنیا سے قطعی علیحدگی اختیار فرما کر غار حرا میں خلوت اختیار فرمائی، اور آخر آپ کی پاک نیت کا ثمرہ آپ کو حاصل ہوا اور آپ کو رسالت سے آپ کو نوازا گیا۔ جو حدیث ہے انما الاعمال بالنیات، اس کی بابت علامہ قسطلانی فرماتے ہیں کہ یہ حدیث ان احادیث میں سے ایک ہے جن پر اسلام کا دار و مدار ہے۔ امام شافعی اور امام احمد رحمہ اللہ جیسے اکابر امت نے صرف اس ایک حدیث کو علم دین کا تہائی یا نصف حصہ قرار دیا ہے۔ اس لیے حضرت عمر کے علاوہ اور بھی تقریباً بہت سارے اصحاب رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل فرمایا ہے۔ بعض علماء نے اس حدیث کو حدیث متواتر بھی قرار دیا ہے۔ امام بخاری نے اپنے جامع صحیح کو اس حدیث سے اس لیے شروع فرمایا کہ ہر نیک کام کی تکمیل کے لیے خلوص نیت ضروری ہے۔ احادیث نبوی کا جمع کرنا، ان کا لکھنا، ان کا پڑھنا، یہ بھی ایک نیک ترین عمل ہے۔ اس فن کے حاصل کرنے والوں کے لیے آداب شرعیہ میں سے ایک یہ بھی ضروری ہے کہ اس علم کو خالص دل کے ساتھ محض رضائے الہی کے لیے حاصل کریں، کوئی غرض فاسد ہرگز درمیان میں نہ ہو۔ جیسا کہ اس حدیث کے شان ورود سے ظاہر ہے کہ ایک شخص نے ایک عورت ام قیس نامی کو نکاح کا پیغام دیا تھا۔ اس نے جواب میں کہا کہ آپ ہجرت کر کے مدینہ آ جائیں تو شادی ہو سکتی ہے۔ چنانچہ وہ شخص اسی غرض سے ہجرت کر کے مدینہ پہنچا اور اس کی شادی ہو گئی۔ دوسرے صحابہ کرام اس کو مہاجر ام قیس کہا کرتے تھے۔ اسی واقعے سے متاثر ہو کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی۔ امام بخاری نے اپنے جامع صحیح میں اس حدیث کو یہاں بھی بیان کیا۔ اس کے علاوہ کتاب الایمان بھی لایا اور وہاں آپ نے یہ باب منعقد فرمایا، باب ما جاء ان الاعمال بالنیہ والحسب ولکل امرئ ما نوى۔ یہاں آپ نے اس حدیث سے استدلال فرمایا ہے کہ وضو، زکوٰۃ، حج، روزہ جملہ اعمال کا اجر اسی صورت میں حاصل ہوگا کہ خلوص نیت سے بغرض طلب ثواب ان کو کیا جائے۔ نیت سے دل کا ارادہ مراد ہے جو ہر فعل اختیاری سے پہلے دل میں پیدا ہوتا ہے۔ نماز، روزہ وغیرہ کے لیے زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنا غلط ہے۔ علامہ ابن تیمیہ اور دیگر اکابر امت نے تصریح کی ہے کہ زبان سے نیت کے الفاظ ادا کرنے کا ثبوت نہ خود رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ہے، نہ صحابہ و تابعین رضوان اللہ علیہم اجمعین سے ہے۔ لہذا زبان سے نیت کے الفاظ کا ادا کرنا محض ایجاد بندہ ہے جس کی شرعاً اجازت نہیں ہے۔ آج کل ایک جماعت منکرین حدیث کی بھی پیدا ہو گئی ہے جو اس سلسلے میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسم گرامی بھی استعمال کیا کرتے ہیں اور کہا کرتے ہیں کہ حضرت عمر بھی روایت حدیث کے خلاف تھے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنے جامع صحیح کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے شروع فرمایا، جس سے روز روشن کی طرح واضح ہو گیا کہ منکرین حدیث کا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر یہ الزام بالکل غلط ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود احادیث نبوی کو روایت فرمایا کرتے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے نیک، عادل اور صائب الرائے تھے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی تعریف میں فرمایا کرتے تھے کہ اللہ نے عمر کی زبان اور دل پر حق جاری کر دیا۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے بعد خلافت اسلامیہ کو سنبھالا اور آپ کے دور میں فتوحات اسلامی کا سیلاب دور دور تک پہنچ گیا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ ایسے مفکر اور ماہر سیاست تھے کہ آپ کا دور اسلامی حکومت کا زرعی دور کہا جاتا ہے۔ مغیرہ بن شعبہ کے ایک پارسی غلام فیروز نامی نے آپ کے دربار میں اپنے آقا کی ایک غلط شکایت پیش کی تھی۔ چنانچہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس پر توجہ نہ دی، مگر وہ پارسی غلام ایسا غصہ ہوا کہ صبح کی نماز میں خنجر چھپا کر لے گیا اور نماز کی حالت میں آپ پر اس ظالم نے حملہ کر دیا۔ اس کے 3 دن بعد آپ نے وفات پائی۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔